آج سے ہم سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں. أسۍ چھِ وَنان کٲنٛسہِ مولوی صٲبس مےٚ حظ کٔر یِژھ غلطی. أسۍ ییٚلہِ مولوی صٲبس مسلہٕ پرٕژھو نا پنُن مسلہٕ أسۍ چھِ وَنان تۄہہِ کیٛاہ حظ خیال اکھ نفر چھِ یِتھ کٔنۍ کران تٔمۍ کوٚر پتہٕ یِتھ کٔنۍ سُہ چھُ آسان پنُنُے وَنان چھِ بیٚکہِ سُنٛد. ٹھیک چھا پانو ونا. صحابہ کا معاملہ یہ تھا کہ وہ غلطی ان سے ہوتی وہ کہتے یا رسول اللہ میں نے غلطی کی, مجھ سے غلطی ہو گئی. ایک خاتون سے غلطی ہو گئی, فرمایا یا رسول اللہ زنیت میں نے تو مجھ سے زنا ہو گیا, مجھ سے غلطی ہو گئی. صحابہ صاحب کہتے تھے چونکہ انہیں یقین تھا 100%, اگر اس وقت ہم اپنی غلطی کا اظہار نہیں کریں گے تو قیامت میں پکڑ ہوگی, اور قیامت پر ان کو 100% یقین تھا, ہماری طرح مشکوک معاملہ نہیں تھا. اسی شخص مس تو صحابہ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا توقف کرو. یم ساتھ تمو فرمو کہ اشکر خیانت ہمیں روزے کے خلاف ہم چلے گئے تو حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا, کیا کرو انتظار کرو. کشیر مز اگر کنس مسئلہ پرسو نا مفتی صوب ونی مقتدین فتوا دیتمت. ہمارے یہاں مسئلہ آتے ہیں نا اس مسئلہ پرسن وول سہ گۄڈٕ سورُے مسلہٕ ونان تم پتہٕ چھِ ونان وۄنۍ ؤنۍ توس مفتی صٲب کیا اتھ کیا بنہِ سورُے کینٛہہ ووٚنُتھ ژٕ اورٕے. تو اس لیے وہ جو ہر کوئی آدمی مفتی بنتا ہے نا, خاص کر سوشل میڈیا میں اس وقت ہر کوئی بنا ہی ہے, یہ گمراہی کی سب سے بڑی علامت ہوتی ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو خود جواب دے سکتے تھے, آپ نے بالکل جواب نہیں دیا, آپ نے انتظار فرمایا اس کا کہ اللہ جب کوئی فتویٰ دیں گے تو میں وہ فتویٰ کن کو سناؤں گا. اس کا مطلب ہے عوام کے سامنے کوئی معاملہ آئے تو خبردار اپنی زبان نہیں کھولنی چاہیے. اس کو چاہیے کہ وہ علاقے کے معتبر عالم مفتی صاحب سے رابطہ کر کے اس مسئلے کو آگے بڑھائیں گے. جب معتبر عالم جو علاقے میں بیٹھا ہے اس سے ہی رابطہ نہیں کریں گے تو فتویٰ دینے سے گمراہی تو پھیلے گی, اور کیا پھیلے گا. اگر آپ کو مسئلہ یاد بھی کیوں نہ ہو تب بھی آپ کو نہیں کہنا دوسرے سے, جب تک کہ اس عالم سے اس مسئلے کے بارے میں مطمئن نہ ہو جاؤ. یوں ہی تھوڑی حدیثیں جمع کی ہے محدثین نے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جواب دیں گے تو میں آپ کو دوں گا. اللہ نے قرآن نازل فرمایا علم اللہ انکم, علم اللہ, اللہ کو معلوم ہو گیا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے خدا اس گوڑے معلوم, کیا معلوم ہے, انکم تم سب نے کنتم تختانون انفسکم, تم نے اپنی ذاتوں کے ساتھ خیانت کی ہے. تو خیانت کرمس یعنی غلطی تم سے ہو چکی ہے. اس کا مطلب ہے صاحب صبح سے غلطی گشت. اب آپ چونکہ اب نبی علیہ السلام سے فرمایا اب یہ آپ کے پاس آئے ہیں توبہ کرنے کے لیے کہ اللہ سے ہمارے لیے کیا مانگے, توبہ. اللہ تعالیٰ نے کہا عفا اللہ عنکم, میں نے تمہیں معاف کر دیا. کیا کر دیا, معاف. اس آیت سے پتہ چلا کہ صحابہ کی زندگیوں میں کوئی بھی غلطی ایسی نہیں جس کو معاف نہیں کیا گیا ہے, سب معاف. اب آگے دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ سے چوک ہو گئی, تمن گئی غلطی, تمن گئی خطا, آپ کا میرا فائدہ کیا ہوا. اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا رسول اللہ ان سے چوک ہو گئی, انہوں نے توبہ کی, ان کو معاف بھی کیا میں نے, ان کی توبہ کو قبول کی میں نے, اور آگے جا کر میرا اعلان یہ ہے اتم الصیام الی اللیل, ضابطہ بھی ختم. اب رات کا کوئی روزہ نہیں ہوگا, اب صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک روزہ ہوگا, رات کو کوئی. اب کشیر مز بر سگرز مز پورا رات کھیما ہو, یہ چھوٹ ہے. اگر رات کو بھی روزہ ہوتا تو ہم کیا کرتے. یہ صحابہ کی برکت سے رات کا روزہ کیا کر دیا گیا, صحابہ کی برکت سے. صحابہ کی برکت سے رات کا روزہ ختم, اور آپ کا میرا معاملہ سوشل میڈیا پر یہ کہ صحابہ پر لان تان ہم سنتے رہتے ہیں اور ذرا برابر بھی احساس نہیں ہوتا ہے. بہترین بولنے والا ہے, حدیث نمبر سے نوٹ کرا, اوہو بہترین مٹھاس ہے زبان. خدا کے بندو مٹھاس اپنی جگہ, حدیث کا نمبر دینا اپنی جگہ. اللہ تعالیٰ کے یہاں دنیا میں ایسے لوگ آئے ہیں جو دین کے نام پر امت کو گمراہ کرنے والے. ایک شخص نے کتاب لکھی, کتاب, حالانکہ وہ ایک اچھا کام اس سے ہوا, لیکن یہ کوئی ضروری نہیں کہ دین کی خدمت اللہ تعالیٰ مسلمانوں ہی سے لے لیں. اللہ تعالیٰ کبھی غیر مسلم سے بھی دین کا کام لیتے ہیں, اور اس کے برعکس دین کو نقصان مسلمانوں سے پہنچتا ہے. بڑے سکالر بھی ہیں, دانشور ہیں ماشاءاللہ, خوب پڑھا ہے, لیکن جب ضابطے کے ساتھ پڑھا نہیں, قرآن کے ماہر نہیں بنے, کسی ماہر کے پاس نہیں پڑھا, تو ان کا مطالعہ ایسا ہوا جیسے ہم ناول پڑھتے ہیں. مطالعہ الٹا سیدھا رہا تو الٹی سیدھے باتیں بھی عوام کے سامنے آ گئی.
مثلا ایک دانشور یہ کہتا ہے میرے نزدیک جوانوں کا خواتین سے مسافہ کرنے میں کوئی حرج نہیں. مکلے ہونا جوان کیا کچھ بھیا سن، اگر خدا نہ خواستہ ہم بے دین بن جائیں تو ہم اس بات کو پسند کریں گے نا. ایک آدمی ان سے سوال کر رہا ہے آپ کا کیا خیال ہے سود سے متعلق؟ کیا خیال ہے؟ پورا سود سسٹم، بینک سسٹم جائز ہے، اس میں کیا پریشانی ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں. اب جوان وہ جو چاہتے ہیں کہ ہاں ہمیں چاہیے پیسہ، جو دین سے سب زیادہ نہیں جڑے ہوں گے ان کو تو یہی چاہیے. ہم لوگ تو یوں بھی کمزور ہیں. ان سے سوال ہوتا ہے کہ ذرا یہ بتائیے کہ داڑھی مبارک کے متعلق کیا خیال ہے؟ وہ وہاں سے جواب دیتے داڑھی کا تعلق اسلام سے ہے ہی نہیں، مذہب سے ہے ہی نہیں، اس کا تعلق محبت سے ہے، کوئی رکھے تو ٹھیک، نہیں رکھے تو. اب جو بالکل نہیں رکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے کیسا جواب ہے؟ یہ بہترین جواب ہے. یہ سب گمراہی ہے. اس لیے گمراہی ہے چونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر مکمل ہمارا ایمان نہیں. رسالت پر جب ایمان نہیں لائیں گے تب تک ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا. یہی حضرات کیا کریں گے؟ عیسیٰ علیہ السلام کا انکار، امام مہدی کا انکار، دجال کا انکار، یاجوج ماجوج کا انکار، جو قیامت کی بڑی بڑی علامت ہے. آپ کا میرا عقیدہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اقوال کی روشنی میں، ارشادات کی روشنی میں فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا. قرآن نے بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اٹھا لیا اپنے پاس. احادیث کے اندر تشریح ہے کہ قرب قیامت میں نزول عیسیٰ ہوگا، دمشق میں ہوگا، وہاں کی جامع مسجد میں ہوگا. اور جب تشریف لائیں گے تو اس وقت امام مہدی عصر کی نماز کے قریب آگے بڑھے ہوں گے. امام عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے، وہ اصرار کریں گے آپ نہیں مانیں گے تو امام مہدی بھی گویا کہ پیدا ہو چکے ہوں گے، وہ ہوں گے قرب قیامت میں. دجال کا بھی ظہور ہوگا، دجال بھی آئے گا. گویا کہ دجال کسی کیفیت کا نام نہیں ہے، یہ باضابطہ انسان کا نام ہے. امام مہدی باضابطہ انسان ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام تو ہے ہی پیغمبر. تو یہ آپ کا میرا عقیدہ ہے. اب اگر رسالت پر صحیح ایمان نہیں ہوگا اور ہم الٹے سیدھے باتیں سنیں گے تو جوانوں کا ذہن کیا بنے گا؟ عیسیٰ علیہ السلام، مہدی، امام مہدی رضی اللہ عنہ، دجال، یہ سب نام کے ہیں، کچھ اصل میں ہونے والا. اس طرح کا ماحول بنایا جاتا ہے اور وہ لوگ بناتے ہیں جن کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر رسالت پر ایمان بہت ضروری ہے. رسالت پر جب تک مضبوط ایمان نہیں ہوگا تب تک ہم آگے کیسے بڑھیں گے؟ قرآن کا دوسرا اہم ترین مضمون یہی ہے، آخرت. قرآن نے آخرت کا کتنی جگہ تذکرہ کیا. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. آخرت کے بارے میں ایک موقع پر اللہ کہتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی. یہ قیامت سے متعلق ہے. قیامت کا منظر کیا ہوگا؟ وہاں پر بھائی بہن کا نہیں ہوگا، شوہر بیوی کا نہیں ہوگا، ماں بیٹی کا، بیٹے کا نہیں ہوگی، بیٹا ماں کا نہیں ہوگا. ہر کوئی اپنے اپنے کیا کہتے ہیں پریشانی میں ہوگا. قیامت برپا ہوگی. قیامت ان اللہ عندہ علم الساعہ. قیامت کا علم کس کے پاس؟ اللہ کے پاس، کسی اور کو پتہ ہی نہیں ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبی علیہ السلام نے کو پوچھا گیا کہ قیامت کی علامتیں کیا ہے. کئی سوال کیے. مل ایمان، اس کا جواب دے دیا. پھر فرمایا مل اسلام، اس کا جواب دے دیا. پھر فرمایا مل احسان، اس کا جواب دے دیا. پھر فرمایا کہ مت الساعہ یا رسول اللہ، قیامت کاری، قیامت. نبی علیہ السلام فرمو جتنا علم آپ کو ہے اتنا مجھے ہے. قیامت کا حقیقی علم مجھے بھی نہیں ہے، آپ کو بھی نہیں ہے. اصلی علم قیامت کا کس کو ہے؟ اللہ کی ذات کو ہے. البتہ فرمایا نبی علیہ السلام نے دو چیزیں ذہن میں بٹھاؤ کہ جب یہ دو چیزیں ہونے لگیں گی تو قیامت سمجھ لیجئے کہ بالکل قریب ہے. نمبر ایک، عہدے پر لوگ ہوں گے کچھ، وہ لوگ وہ ہوں گے جو نااہل ہوں گے، چاہے وہ چھوٹے عہدے پر ہو چاہے وہ بڑے عہدے پر. حکمراں نااہل کسی بھی ادارے کے، چاہے وہ دینی ہی ادارے کیوں نہ ہوں، اگر وہاں نااہل بیٹھے ہیں سمجھ لیجئے کہ یہ قیامت کی کیا ہے. ہاں، جب اذا وسد الامر الی غیر، ایسے لوگ جو اس کے اہل ہی نہیں، ان میں صلاحیت ہی نہیں ہے. اصول کیا ہے؟ آپ اس آدمی سے وہی کام لے لے اس آدمی کی صلاحیت کے مطابق. اس میں جو صلاحیت ہے اس کو اسی حساب سے کام لے لو.
خواتین میں صلاحیت ہے بچوں کی تربیت کی، خواتین میں ایک خاص قسم کی صلاحیتیں ہیں، اس کی صلاحیت کے مطابق ان سے کام لے لو، مردوں کی صلاحیت کے مطابق ان سے کام لے لو۔ ہمارے یہاں الٹا ہے، مرد عورتوں کے کام کرتے ہیں، عورتیں مردوں کے کام کرتی ہیں، الٹا ہو رہا ہے سب کچھ، اور یہ بھی پیشن گوئیاں ہیں۔ دوسری بات فرمائی کہ جب امانتوں میں خیانتیں ہونے لگی گی، مسجد کا پیسہ، مدارس کا پیسہ، مکاتب کا پیسہ، اداروں کے پیسے، ایک آدمی کا پیسہ دوسرے آدمی کے پاس رکھا ہے، غرض چھوٹی سے لے کر پورے جتنا بھی ہو، پیسہ ہی نہیں ہوتی امانت، امانت بات بھی ہوتی ہے، امانت مجلسیں بھی ہوتی ہیں، امانت میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں۔ امانت جب ضائع ہونے لگے تو سمجھ لیجئے کہ قیامت کیا ہے۔ اب قیامت کی بات آئی گئی ہے، میں آپ کو ایک دو مثالیں اور دیتا ہوں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامتوں کو باضابطہ گنایا، فرمایا جب یہ ہوگا تو یہ ہوگا، قیامت قریب ہوگی۔ نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا کہ سرزمین عرب کے متعلق فرمایا کہ اس وقت پیدل چلنے کا راستہ نہیں ہے۔ یم ساتھ ہجرت آئی کرنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سۭتۍ پت گئی غار ثورس کن۔ ہجرت تو مدینہ کی طرف کرنی تھی، مگر مصلحتاً میں اور حکمتاً مصلحتاً آپ پہلے کہاں نکل گئے؟ غار ثور کی طرف، حالانکہ وہاں جانا نہیں تھا، وہ کسی وجہ سے نکل گئے، اس میں پیچھے کوئی آپ کا فلسفہ رہا ہوگا، اس کو کہتے ہیں شریعت ہمارے یہاں تولیہ کرنا۔ بہرحال وہاں سے تشریف لے کے وہاں 3 دن رہے، اور وہاں سے واپس آ کر کیا کہتے ہیں مدینہ کی طرف تشریف لائے۔ ابو بکر صدیق خود فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ جب غار ثور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام میں آپ کے ساتھ جا رہا تھا، میں نے آنکھوں سے دیکھا کہ حضور کبھی دائیں گر رہے ہیں کبھی بائیں گر رہے ہیں۔ میں نے اپنے کاندھے پہ اٹھا لیا، پھر غار ثور پہنچایا۔ غار ثور چن آج تی اڑ لکھا سے ہی نہیں تھی نا، تھکا آج بھی نہیں، 2-3 کلومیٹر کا فاصلہ ہے وہ۔ اور اس وقت نبی علیہ السلام نے اس ماحول میں فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ سرزمین عرب میں، مکہ میں، مدینہ میں، عرب میں، جزیرۃ العرب میں سڑکیں اوپر بھی پختہ ہوں گی اور زمین کے اندر بھی ٹنلیں بنی ہوں گی، بڑی بڑی ٹنلیں ہوں گی، پختہ سڑکیں ہوں گی، زمین کے نیچے بھی زمین کے اوپر بھی، اور بیت اللہ کے بالمقابل وہاں کی عمارتیں بلند ہوں گی۔ اب جنہوں نے عمرہ کیا ہے تم ہے نا بیت اللہ شوارا پتس پیوان نظر بیت اللہ پٹ، پہلے وہ بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں، کوئی بن لادن بلڈنگ ہے، کوئی ٹاور ہے، اور شاہ جناب والا بادشاہ کا محل ہے، وہاں سے گزر کر کہیں جا کر آپ کو بیت اللہ نظر آئے گا۔ یہ بظاہر ترقی ہے، اصل میں حضور علیہ السلام کی پیشن گوئی ہے، یہ قرب قیامت کی علامت ہے۔ اور آج بھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ سامنے آپ کے۔ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا بوسند المتعلق، دیکھیں کہ اسی بات فرمائی، ایک تو خوشخبری فرمائی، فرمایا کہ میری طرف سے خوشخبری ہے اس شوہر کے لیے جو شوہر اپنی بیوی کو صبح نماز کے لیے اٹھائے بیدار کرے، اور وہ نہ اٹھے تو چپکے سے وہ ٹھنڈا پانی لا کر اپنی بیوی کے چہرے پر چھڑک دے، اس کے لیے میری طرف سے مبارکبادی۔ تو یہ مسکتا ہے یہ کور ہم بھی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ اور اس بیوی کے لیے مبارکبادی ہے جو صبح اپنے شوہر کو اٹھائے اور وہ نہ اٹھے تو چپکے سے کچن وچن میں جا کر پانی لا کر اپنے شوہر کے چہرے پر چھڑک دے۔ اگر کنس زنانی کوریے تو مجھے دوئی میں دو طلاق ہے، کیا کہتے؟ جو آپ کا میرا ماحول بنا ہوا ہے، کیا بیوی کی اتنی ہمت ہے کہ وہ آپ کو اس طرح کرے گی صبح اٹھ کر؟ ممکن ہی نہیں۔ لیکن نبی علیہ السلام کی حدیث سے آپ نے مبارکبادی دی، ساتھ میں ایک پیشن گوئی بھی کی دونوں میاں بیوی کے متعلق، فرمایا اب یہ پیشن گوئی سن کر آپ اندازہ کریں اشمشہ کا امنش بچامت۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا میری امت میں کوئی ایک شوہر ہوگا کسی کا، وہ جائے گا بازار، مفہوم بتا رہا ہوں میں، ترجمہ نے کیا مفہوم کہ سوانی اور کہاں چیز اکوئی چیز نہیں کہ سکر شاپنگ 10-20 چیزیں اٹھا کر لائے گا، لانے کے بعد اس کے سامنے اس کی ماں ہوگی، اس کا باپ ہوگا، اس کی بیٹیاں ہوں گی، اس کے بیٹے ہوں گے، کسی کو نہیں دے گا، یہ سب چیزیں اٹھا کر دے دے گا اپنی بیوی کو، سب سے زیادہ تعلق کا اظہار اسی کے ساتھ کرے گا۔ وہ کیا وجہ میں زنانی کروں؟ شکریہ چھوڑ، شکر کرنا چاہے نا۔ تو حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ وہ وہاں سے کہے گی چچن تغمت ان،
میں تو تم سے بہتر شاپنگ کرنا جانتی ہوں. اور حقیقت یہ ہے کہ ایسا ہے نا ہر ایک کے ساتھ یہ معاملہ. اور آج کے شوہر کیا کہتے ہیں؟ مشن تگا انوی مش سوری کی زنانی آنان، بہترین فخر کے ساتھ کہتے ہیں مش پلو کی زنانی آنان، مش چیز کی سوئی آنان، مشن تگا پانس تمش رائے بماشوس کا بڑ کتھا ونان. یہ تو قرب قیامت کی علامت ہے بھائی، جو آپ اپنی زبان سے بول رہے ہیں. یہ تو آپ اپنی ذلت بیان کر رہے ہیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب پیشن گوئیاں فرمائی. یہ علامت یہ سب اس وقت ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے؟ ایک ایک چیز ہو رہی ہے، ایک ایک چیز. سود کو حلال قرار دیا جائے گا. آج واریاہ فون، مجھے خود کتنے فون آئے، واریاہ فون کرا سود رقم ہے کو مشید پر خرچ کرت. اب وہاں کیا بچا؟ یہ مسئلہ آپ پرسن مطلب گو مولوی صاحب ونتن مت ونتن امچ خرچ کرو سود پونس ات کیس کرو سرش مس کینس ات بناو مشید ہند بیت الخلا. طور کس غریب آس نا کہیں طور، ساری آسان پشاب خطر کم امیر گھر ٹھیک ٹھاک آسان. سوال ہے کہ یہ سب حلال قرار دیا جا رہا ہے. رشوت حلال قرار دی جائے گی، شراب حلال قرار دی جائے گی. نئی نسل ڈرگس کی طرف جا رہی، اور اس میں ہم سب ذمہ دار ہیں کیونکہ ہم نے اس معاملے میں کاہلی برتی ہے، سستی برتی ہے. تو محمد الرسول اللہ کی یہ سب پیشن گوئیاں ہیں. نبی اسلام نے ایک موقع پر فرمایا، اب دیکھیں اس حدیث کو بھی مفتی تقی صاحب نے 3 تشریحات کے ساتھ اس کو نقل کیا ہے. فرمایا کہ نبی اسلام نے فرمایا میری امت کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی. پلوتی آسن لگت بے کیا آسن تم ساتھ کیا طور فکری ہے صاحب زبان. مگر صحابہ نے فرمایا حضور فرما رہے یہ تو ہو کر ہی رہے گا. آج اس سمجھ میں آتا ہے 3 مطلب ہے اس کے. کس مطلب؟ آخ مطلب شی کہ آدھے جسم پر کپڑا ہوگا آدھے پر نہیں ہوگا. صحیح شاہ تو گاؤں تو بچے ہوئے تھے، لیکن گاؤں میں بھی اب سر ننگا ہے، سینہ کھلا ہے، ہاتھ ننگے ہیں، ہو رہا ہے یہاں بھی. اور دوسرا مطلب ہے کہ پلو آسن تی ٹائٹ کہ عضو باہر آ جائیں گے. صورتحال وہی ہے. آپ دیکھیں پاجامے کیسے بک رہے ہیں، کس طرح پہنتی ہے خواتین. اور تیسرا مطلب یہ ہے کہ کپڑا اتنا باریک ہوگا، باریک آدمی کی نگاہ اندر چلی جائے گی. یم چتر مطلب ہے حدیث ہے. ترشوی مطلب نا پور گسا آپ کہیں بھی جاؤ یہ تینوں مطلب پورے ہیں. جب ہماری خواتین بچے بچیوں کی وجہ سے یہ حدیث پوری ہو رہی ہے، قیامت تو قریب ہے، اب کس کا انتظار ہے؟ مگر ہم یہاں سے اپنے کام میں لگے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے قیامت آئے گی ہی نہیں. وہ جو اس وقت کہا جاتا تھا، نبی علیہ انبیاء کہتے تھے عذاب آئے گا عذاب، تو امت کہتی تھی کہاں ہے آپ کا عذاب، نعوذ باللہ کہاں ہے. آپ تو کہہ رہے تھے عذاب آئے گا. پھر وہ امتیں اسی بنا پر گھر کھودی چلی گئی، خاص کر بنی اسرائیل، قوم عاد، قوم سمود، قوم شعیب، قوم نوح. یہ سب قومیں گھر کو تباہ ہو گئی چونکہ انہوں نے پیغمبر کو تسلیم نہیں کیا. انہوں نے پیغمبر کی مانی ہی نہیں، رسالت کو ہی تسلیم نہیں کیا. ہم بھی جب رسالت میں کمزوری دکھائیں گے تو مسائل ہمارے ساتھ بھی ہوں گے. اس لیے آخرت کے اعتبار سے میں سمجھا رہا ہوں قیامت بالکل قریب ہے. یہ نہ سوچے کہ بہت دوری پر ہے، کہیں کچھ بھی ہوگا، کبھی بھی آ سکتی ہے. اب یہ ہے کہ اللہ اپنے ضابطے کے تحت چلتے ہیں اور اپنا قانون ہے اللہ کا، اور اپنے قانون کو اللہ نہیں بدلیں گے. اللہ کو عیسیٰ علیہ السلام کا نزول کرنا ہے، نزول ہوگا ان کا. عیسیٰ امام مہدی آئیں گے، دجال آئے گا، اس کے بعد ایک ماحول بنے گا دنیا میں، اور یاجوج ماجوج ہوں گے. یاجوج ماجوج کے متعلق آتا ہے وہ جب ان کو چھوڑ دیا جائے گا قیامت میں چھوٹ جائیں گے. مشہور کیا ہے، مشہور سی کشیر مز یاجوج ماجوج دیوار میں بند ہیں. تم تمو نمو سے کران سو دیوار کیا تمو سو کورمت یہ کوشر وڑومت شریعت مجھ یہ کن جائے یہ کوشر افواہ پھیلمت. تم کیا کران نمو سے تلمت تم سوراخ کران تو تم پہ بیٚیہِ سُہ گژھان بند. یہ کوشر ونان، باقی چھن حدیث میں کن جائے. قرآن نے جو بات بیان کی بس وہی صحیح ہے، حدیث نے جو بیان کی وہی صحیح ہے. قرآن اور حدیث میں اتنا ہے، یاجوج ماجوج ایک قوم ایسی جو ظالم ترین قوم، اور ذوالقرنین نے ان کو دیوار میں بند کر دیا. مضبوط ذوالقرنین بہت زبردست بادشاہ تھے، نیک بادشاہ. دعوت کے لیے نکلے تو ایک قوم نے ان کو کہا کہ فلاں قوم ہے وہ تو ہمیں مارتی ہے، ہر وقت اوپر سے گراتی رہتی ہے کچھ نہ کچھ، ان کو بند کر دیجئے. ان کو بند کیا. قرب قیامت میں وہ چھوڑ دیے جائیں گے.
اور اتنے پیاسے ہوں گے وہ یاجوج ماجوج، ایک بڑی نہر ہوگی، نہر، تو ایک ایک جماعت آ کر وہ پیتے جائیں گے پیتے جائیں گے پیتے جائیں گے، اتنا پانی پئیں گے جو یاجوج ماجوج کا آخری والا وفد ہوگا ان کو پانی اس نہر میں بچے گا ہی نہیں۔ تم ہگن چت، اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کے اوپر پیچھے کوئی پھوڑا سا نکلے گا، اس پھوڑے کی وجہ سے ان سب کی موت ہو جائے گی۔ پھر وہ بخت اونٹ وہ سو اونٹ جس کے دو کوہان ہوتے ہیں، سوش عربس مز یہ ماج کنجے مشن پتہ، تو دو کون ہوتے، کوہان مہنگا ہوتا ہے، اس کی شکل میں کچھ پرندے آئیں گے، وہ ان کی لاشوں کو اٹھا کر لے جائیں گے، اور اس طرح دنیا سے وہ گندگی، پھر بارش ہوگی تو اس کی صفائی ہوگی، اس طرح گندگی دور ہوگی۔ غرض یہ قیامت کی وہ علامتیں ہیں جو قرآن نے بیان کر دی ہیں، اس میں ذرہ برابر بھی ہیر پھیر نہیں ہوگا، چونکہ اللہ نے اس کو بیان کیا ہے، چونکہ محمد الرسول اللہ نے بیان کیا ہے۔ آج کی یہ ہمارے سکالر جو الٹی سیدھی تشریحات کرتے ہیں، ان کی تشریحات سے کچھ ہونے والا، تشریح وہی چلے گی جو صحابہ نے کی ہے، تشریح وہی چلے گی جو ابو حنیفہ نے کی ہے، جو امام شافعی ہے، جو امام مالک، امام احمد بن حنبل نے کی ہے، بڑے بڑے بزرگوں نے جو تشریحات کی وہی چلے گا، باقی کسی کا نہیں چلے گا۔ یہ فتنہ ہے ہر دور کا، ہر دور میں کوئی نہ کوئی فتین رہتا ہے۔ مثلا عبداللہ بن مبارک کے دور میں ایک فتنہ تھا، سوز عجیب و غریب فتنہ، سو فتنہ اس یہ کہ فتنہ اس وقت یہ تھا کہ ایک آدمی حدیث کو گھڑتا تھا، سوز کرا کہ حدیث اس پانی بناوا چیر کو، اچھا حدیث کو گھڑتا تھا وہ، سوز پانی بناوا حدیث پتوس لکن بنا کالا کالا رسول اللہ، پانی اس ترتیب دیوا، ذہین لوگ گزرے، تقریباً لاکھوں حدیثیں اس طرح تیار کی اس نے، ساس نے کہ لچھ نماز۔ ہارون رشید اس لوگ پتہ رحمت اللہ علیہ تمو دب ہے یہ حدیث کرنا بیان موضوع حدیث یہ سنن ختم ہی کرے، اس کو کیا کہتے ہیں سزا دیں گے۔ تو عبداللہ بن مبارک کو پتہ چلا رحمہ اللہ تعالیٰ، وہ آگے ہارون رشید کے پاس، یا یہ کہ ہارون رشید نے ان کو بلایا، بلانے کے بعد فرمایا یہ تو حدیث ہی گھڑتا ہے۔ عبداللہ بن مبارک نے فرمایا اس کو مارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ اتنا بڑا ہنگامہ موضوع حدیث سے بیان کرتا ہے، موضوع حدیث سے تنا فکری کات چھ ونان، موضوع حدیث گو یس پنہ طرف بن الفاظ تی ونی مانا تی ونی پنی، بسا اوقات آسان الفاظ صحیح مانا چھن صحیح آسان کی، بسا اوقات مانا مفہوم ٹھیک آسان، الفاظ آسان من گڑت، الفاظ آسان موضوع۔ مثلا اخ حدیث لولا کا لما خلقت الافلاق، امیک ترجم سے اللہ تعالیٰ سے ونا یا رسول اللہ اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا تو آسمانوں کو بھی پیدا نہ کرتا۔ یہ الفاظ حدیث کے ہے ہی نہیں، حدیث سے چھنی الفاظ، مگر امیک معنی تو مفہوم سے 100% درست، چونکہ پوری کائنات سجائی گئی حضور کے لیے، وہ تو قرآن بھی بیان کرتا ہے، وہ تو حدیث بھی بیان کرتی ہے، مگر اتکن چھن حضور و الفاظ وجہ میں یہ اللہ کی طرف یہ منسوب الفاظ یہ صحیح نہیں ہے۔ مگر کچھ موضوع حدیثیں وہ ہوتی ہیں جو واقعی موضوع ہوتی ہیں، الفاظ بھی معنی بھی سب کچھ گڑبڑ ہے۔ تو عبداللہ بن مبارک نے فرمایا کہ حضرت مارنے کی ضرورت نہیں ہے ان کو، کیوں ہم لوگ زندہ ہیں، ہم لوگ صحیح حدیثیں بیان کریں گے، موضوع حدیثیں خود ہی کیا ہو جائیں گی۔ یہ کر اس ونان سے دودھ کا دودھ الگ ہوگا، پانی کا پانی، یہ کب ہوگا جب ماہر ہوگا کوئی، دودھ اور پانی کو کون کرے گا الگ، کوئی ماہر کرے گا۔ حدیث کیا ہے، حدیث کی سند کیا ہے، حدیث کے اعتبار سے سند پر کلام کیسے کیا جا سکتا ہے، ضعیف حدیث کون سی ہوتی ہے، سند کیا ہوتی ہے، کوی کیا ہوتی ہے، یہ سب چیزیں آپ اور میں تو نہیں جانیں گے، وہ تو ماہرین جانیں گے۔ اس وقت بھی دنیا میں موضوع اور من گھڑت باتیں بیان کرنے والے دسیوں لوگ پڑے ہیں، دسیوں لوگ کہیں گے سنت کے خلاف، مستحبات کے خلاف، حضور کی رسالت کے خلاف بولیں گے، مگر جب ماہرین ہوں گے امت میں، معاشرے میں جب بڑے علماء ہوں گے قرآن کو جاننے والے، حدیث کے ماہر، تو ان کی موجودگی میں ان کا سوشل میڈیا پر آ کر حدیث کی تحریف کرنا اس سے کچھ ہونے والا، اصل تو اصل ہے، جاء الحق وزہق، جب حق موجود ہوتا ہے نا باطل کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، لیکن شرط یہ ہے کہ عوام بھی تھوڑی بہت ذہین